آج کے شو میں نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں اہم ترین فیصلے، 3 ریفرنسز، 9 انکوائریز اور 3 انویسٹیگیشنز کی منظوری۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان۔ آج ناظرین احتساب کا بول بالا ہے، بالخصوص یہ حکمران جماعت آنے کے بعد سے ہی کہتی رہی کہ ہم احتساب کا نعرہ لے کر آئے ہیں، لوٹی ہوئی رقم واپس لے کر آئے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس لوٹی ہوئی رقم سے پاکستان کے قومی خزانے میں جو بوجھ ہے، جو اخراجات، جو کرپشن ہے، جو تمام چیزیں ہیں، اس کو ختم کریں گے۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مختلف مافیاز کے حوالے سے اس حکومت کے دوران، بالخصوص شوگر مافیا، اس کے علاوہ گندم مافیا، آئی پی پیز کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے، آئل پرائسز کے حوالے سے مختلف رپورٹس تو آئیں، لیکن سوال حکومت سے عوام کا یہی رہا کہ آخرکار ان رپورٹس آنے سے فرق کیا پڑا، یا اگر گرفتاریاں بھی ہوئیں تو ان سے فرق کیا پڑا، قیمتیں کم ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ حکومت کو ایک بڑی پیچیدہ سیاسی صورتحال کا سامنا ہے، اور اس دوران ہی آج ایک نیب کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس بھی ہوا ہے۔ اس اجلاس کی تفصیلات پہ آنے سے قبل ہم نے جو سیاسی مصلحت اور سیاسی پیچیدگیاں جو تمام ایک ہم نے دیکھا ہے کہ حکمران جماعت کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ہم خیال گروپ کی صورت میں جو سامنے آیا ہے، اس صورتحال نے بھی اس وقت کافی پیچیدگیاں کر دی ہیں۔ بہت سے ذہنوں میں سوال ہے، جس وقت ہم بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں، بڑے ذہنوں میں سوال ہیں کہ آگے ہونے کیا والا ہے، سیاست میں کیا گیم ہونے لگا ہے، کیا حکمران جماعت حکومت قائم رکھ سکے گی، خصوصاً پنجاب میں قائم رکھ سکے گی، وفاق میں قائم رکھ سکے گی، آخرکار جہانگیر ترین صاحب کا اگلا موو کیا ہوگا۔ بڑے اہم سوالات ہیں اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن یہ تمام کا تعلق، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان تمام کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر جڑتا ہے احتساب سے، کیونکہ یہ حکومت بھی احتساب کے نعرے سے آئی تھی، کہا جی کہ ہم احتساب کریں گے۔ نیب نے، ہم نے دیکھا کہ بالخصوص جسٹس جاوید اقبال جو چیئرمین نیب ہیں، ان کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ریکوریز کی ہیں، یعنی اس کو گنوانے اگر ہم بیٹھے تو ہمارے پاس جو ہے اس وقت اس پروگرام میں ٹائم نہ ختم ہو جائے، کیونکہ پنڈی کے اندر بالخصوص نیب راول پنڈی نے جو امپورٹنٹ ریکوریز کی ہیں، بالخصوص جو میں کی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ریکوریز کی ہیں۔ لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج احتساب کے اس نعرے کے حوالے سے، اور یہی بات دہرائی وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے کہ وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے، یعنی جو پریشرز بن رہے ہیں اس وقت، سیاسی پریشرز بن رہے ہیں مختلف مافیاز گروہs کی طرف سے، انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے این آر او دیں گے یا کچھ اخلاقی جرت سے کچھ بڑا فیصلہ کریں گے۔ لیکن آج کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس اجلاس پہ آنے سے قبل، پہلے ان کی زبانی وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب میں کہا ہے، لیٹس ہیئر دس۔ یہ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے این آر او لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں، اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو کبھی این آر او نہیں دینا، ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے۔ مقصد وزیر صاحب کا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس مقصد کو پورا جسٹس جاوید اقبال صاحب، یعنی بالخصوص نیب ایک آٹونومس باڈی، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پر بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، نہ صرف اس کی پریونشن کے لیے بلکہ اویئرنیس کریٹ کرنے، اور اس کے علاوہ ریکوریز کے حوالے سے نیب نے مجموعی طور پر آج بھی اپنی پریس ریلیز میں ذکر کیا کہ اس طرح 790 ارب روپے نیب ریکور کر چکا ہے۔ اور بالخصوص آپ کو یہ دور ذہن میں ضرور رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی ہم یہ پروگرام کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 487 ارب روپے یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ چیئرمین نیب نے اس بارے میں جو کہا ہے کہ جو ریکوریز نیب نے کی ہیں، ریکوریز جو کیا کہتے ہیں، لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں 3 سال کا حوالہ دے رہا ہوں، جب میں تھا 487 ارب روپیہ ریکور کیا ہم نے۔ دیکھیں یہ 487 ارب روپیہ ریکور کرنا، وہ بھی جو کہ ڈکیتی کی نظر ہو چکا ہو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح سے پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ بہت سے کیسز جو کہ نیب اٹھاتا ہے، اور جب بھی ہم یہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کو کور کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں کون سے اہم انکوائریز، کون سی اہم ریفرنسز، کون سی اہم انویسٹیگیشنز کی منظوری ہوئی، کس صوبے سے، کس بیورو سے ہوئی، اور ساتھ ساتھ کون سی اہم انکوائریز ایسی تھیں جو کہ کھلی تھی لیکن آج کے دن بند ہو گئیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور آج بڑا امپورٹنٹ ایک نام اس میں شامل ہے انکوائریز میں۔ لیکن اس پر آنے سے قبل جو ایک سوال بار بار اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار نیب کے کیسز کا منطقی انجام کیوں نہیں ہوتا ہے۔ That is a very very important question۔ اس میں سوال ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوٹی ہوئی رقم لائیں گے، وہ مافیا کو این آر او نہیں دیں گے، چیئرمین صاحب 487 ارب روپے جو کہ ریکوری ہے، اور بولتا یعنی اس پہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس وقت کوئی بات نہیں کہ گھمائی پھرائی جا رہی ہے، یہ تو سامنے ہے اس وقت، لیکن منطقی انجام تک کیسز کیوں نہیں پہنچتے۔ میں آج اس پروگرام میں زیر بحث لاؤں گا اس پہلو کو بھی، لیکن آپ کو پہلے سناتے ہیں کہ چیئرمین نیب کا اس پہ موقف کیا ہے۔ لیٹس ہیئر دس۔
मुकदमात लॉजिकल एंड पे क्यों नहीं पहुंच रहे? गुजारिश ये है कि 1235 नैब के रेफरेंसेस हैं और वर्किंग जजेस की तादाद कभी भी 25 या 30 से ज़्यादा नहीं रही है। तो मैं ज़ाती तौर पे भी और नैब बतौर इदारे के भी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ममनून है कि उन्होंने अब ये हुक्म दिया है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए। और गुज़श्ता दिनों नैब ने ये फ़ैसला किया कि हर अदालत में दरख्वास्त दी जाए कि ये कानून के मुताबिक हमारा केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाए। आप यकीन करें जब अदालतों की तादाद बढ़ेगी और रेफरेंसेस के फ़ैसले होंगे तो आप जो लोग कहते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की, आप यकीन करें कि उनके ख़िलाफ़ अरबों की करप्शन साबित होगी। सवाल बहुत से हैं। ये भी है कि हुकूमत का बार बार कहना कि हम छोड़ेंगे नहीं इस पर जिन्होंने लूट मार की है, उससे नैब को आखिरकार क्या फ़ायदा हो रहा है या अल्टीमेटली नैब का नुकसान हो रहा है? ये भी बड़ा अहम सवाल है कि नैब की अपना नैरेटिव वीक होता है जब हुकूमत ये कहती है कि जैसे हम ये करवा रहे हैं या हम ये गिरफ्तार करवा रहे हैं। जो हुकूमती वज़रा के बयान आते हैं कि ये गिरफ्तार होने वाला है, ये छूटने वाला है, इस तरह के बयान जो क्या नैब पे इफेक्ट पड़ता है। आज के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास पे आते हैं। अहम तरीन इजलास था। इसमें एक तो जो शामिल थे चेयरमैन नैब जिनकी सदारत इजलास हुआ, इसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन नैब शामिल थे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब शामिल थे, डीजी ऑपरेशंस नैब शामिल थे और दीगर सीनियर हुक्काम इस इजलास में शरीक थे। आज के इजलास में हमने देखा स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, अगर रेफरेंसेस की बात करें तो इन दो सूबों पर ये रेफरेंसेस जो मुहित थे। 3 रेफरेंसेस आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में, जिससे मैंने कहा कि तमाम सीनियर अफसरान नैब के शामिल थे, उसमें 3 अहम रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई। इसमें एक रेफरेंस जो था वो एहसान उल्लाह महसूद के खिलाफ था। ये रेफरेंस जो कि साबिक रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खैबर पख्तूनख्वा हैं, इनके खिलाफ था और ये तकरीबन 1975 कनाल सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के हवाले से था। इसी तरह से जो 2 रेफरेंस बाकी थे, एक कोयटा के साबिक ज़िला नाज़िम, एक साबिक मेयर जो कोयटा के थे, इनके खिलाफ था और यहाँ पर भी मामला ज़मीनों का था। इस रेफरेंस के अंदर तकरीबन 5292 मरबा फुट जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस था, जिससे तकरीबन 52 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचा। और इसी तरह से तीसरा रेफरेंस भी कोयटा और बलूचिस्तान के हवाले से ही था, जाके मीर अमीन इमरानी साहब के खिलाफ, जो कि साबिक वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन रह चुके हैं और बलूचिस्तान के, और इन पर केस था आमदन से जायद असासे बनाने का। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में आज 3 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई और इन इन्वेस्टिगेशंस में जो मंजूरी दी गई वो तमाम का ताल्लुक भी तकरीबन बलूचिस्तान से था, जहां पर हमने देखा कि महकमा सेहत कोयटा के साबिक अफसरान, मौजूदा अफसरान, साबिक डीजी गवादर पोर्ट के खिलाफ मंजूरी हुई। इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो गवादर का है उसके कुछ अफसरान के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। और इसी तरह अगर 9 इंक्वायरीज की तरफ आए हैं आपको लेकर, तो इन इंक्वायरीज के अंदर भी हमने देखा कि दिलचस्प केसेस हैं। एक साबिक रुकन कौमी असेंबली का भी नाम इसमें शामिल था जिनके खिलाफ इंक्वायरी मंजूरी दी गई, जिनका नाम नासिर खान है। इंक्वायरीज में साबिक डीजी एग्रीकल्चर रिसर्च जनाब डॉक्टर नवीद के खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। तारिक महमूद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और दीगर वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के अफसरान, एहलकारान पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट और दीगर, मुमताज़ खान साबिक चीफ कंजर्व फॉरेस्ट जो है इस पर, इनके खिलाफ एक मंजूरी दी गई इंक्वायरी की। नासिर खान, जिस तरह मैंने कहा, साबिक रुकन कौमी असेंबली के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। शाब खटक सेक्रेटरी CNW डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा और दीगर, मोहम्मद नसीम मैनेजिंग डायरेक्टर, नासिर गफूर जनरल मैनेजर, अली उर रहमान जोनल मैनेजर, इसी तरह WSSP और दीगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवादर के अफसरान, एहलकारान और दीगर, गुलाम हुसैन जाफर और दीगर चेयरमैन टाउनशिप हाउसिंग स्कीम ज़िला खुजदार और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसमें अमीर मुकाम जो कि मुशीर बराए वज़ीर आज़म हैं के रह चुके हैं, साबिक अमीर मुकाम साहब जिनका बड़ा मारूफ नाम है, नून लीग की अहम सियासी शख्सियत हैं, इनके खिलाफ भी एक इंक्वायरीज़ की मंजूरी दी गई, ये शामिल है। तो जिस तरह हमने कहा कि ये सारी इंपॉर्टेंट इंक्वायरीज़ आज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुहित थी। अब मैं आपको ब्रेक पे जाने से कबल ये बताऊंगा, जैसे मैंने कहा कि कुछ इंक्वायरीज ऐसी थी जो कि आज के दिन बंद भी हुई। ये इंक्वायरीज बंद क्यों होती हैं, ये मेरे जहन में भी सवाल है जो हम उठाएंगे कि आखिरकार एक इंक्वायरी शुरू हुई है, वो बंद हुई, तो उसकी क्या सियासी वजूहत होती हैं कि इसमें से हम कोई मतलब ढूंढ सकते हैं। आज के दिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में NHA अफसरान, एहलकारान के खिलाफ इंक्वायरी बंद हुई। इसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान
سابق رکن قومی اسمبلی، نون لیگ کی اہم سیاسی شخصیت، ان کے خلاف جو ہے اس پر ان کے اور دیگر کے خلاف مختلف اور کیسز ہیں جن میں انویسٹیگیشن اور انکوائری اب تک عدم شواہد کی بنیاد پر قانون کے مطابق بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے. دیگر لوگ بھی ہیں، RWD کے بھی کچھ افسران ہیں، اس میں سابق IG بھی ایک شامل ہے، مجیب الرحمان، ڈاکٹر مجیب الرحمان، اور کچھ اور دیگر انکوائریز ہیں. سابق وزیر پیٹرولیم ہیں امان اللہ خان جدون، اس کے علاوہ گلیات کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کچھ افسران، ان کے خلاف یہ منظور بند کی گئی ہیں. تو آج امیر مقام صاحب کے خلاف ایک انکوائری کی منظوری، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر امان صاحب کے خلاف نیب نے ایک انکوائری کی انویسٹیگیشن بند کی ہے. تو آفٹر دس بریک یہ سارے اہم ترین سوالات، آج کے اجلاس میں ہونے والے اہم ترین فیصلے اور ان فیصلوں کی روشنی میں کس طرح نیب آگے بڑھ رہا ہے، بالخصوص نیب کی جو ریکوریز ہیں وہ اس وقت کافی حد تک حوصلہ مند ہیں. اور آپ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں شوگر مافیا کے، جس پہ وزیر صاحب بات بھی کر رہے ہیں دیگر، اس پر نیب اتنی سست کیوں ہے، یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے. تو بڑے اہم سوالات احتساب کے حوالے سے اور پورا جو احتساب کا نیریٹو ہے اس حوالے سے بھی اٹھائیں گے. اس مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ ہم نے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے حوالے سے جو مندرجہ آتے ہیں، جو انویسٹیگیشنز، امپورٹنٹ انکوائریز اور ریفرنسز کی آج منظوری دی گئی ہے، اس تفصیلات سامنے رکھی ہے. اور احتساب کا جو نعرہ ہے اس حکومت کا، بالخصوص جو سیاسی اس وقت کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو سیاسی پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں حکمران جماعت پہ، وہ تمام بھی اس وقت جو ہے اس کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. الطاف وانی صاحب سابق DG نیب کراچی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ نوید صاحب اسٹوڈیو سے موجود ہیں، ماہر قانون ہیں. میں الطاف وانی صاحب کی طرف پہلے آنا چاہوں گا. سر یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ آج بھی جس طرح 3 ریفرنسز، 3 اس وقت 9 انکوائریز اور 3 انویسٹیگیشن کی منظوری دی گئی، تو بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ نیب ایکیومولیٹ کر رہا ہے کیسز کو. تو یہ کوئی پروسیجر ہے کہ ایک ایگزیکٹو بورڈ میں کتنی ریفرنسز یا کتنے کیسز کی منظوری ہونی چاہیے؟ کوئی SOP ہوتا ہے یا، اور یہ سب جو کیسز بڑھتے جاتے ہیں تو یہ کیا پائل اپ ہوتے ہیں؟ کس طرح سے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اگر آپ سے پوچھوں تو بھوانی صاحب؟ نہیں دیکھیے، یہ بیسیکلی پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بلایا ہے. جی جی. دیکھیے جو نیب کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے ایجنڈا ہے نا، جی، اس میں وہ کافی لیندی ہوتا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ چاروں پروونسز کے جو ہیں وہ کیسز لیے جاتے تھے. پھر انہوں نے چونکہ وہ پائل اپ ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پروونس وائز یا جو ہے وہ ریجن وائز جو ہے وہ ان کو کیسز کو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جو ہے وہ نیب کراچی کے کیسز لے گئے تھے جو 40 کیس تھے، جی، اور اس میں سے 20 جو ہے وہ کیسز پہ فیصلہ کیا گیا تھا اور 20 کیسز جو ہے وہ دوبارہ پینڈ کیے گئے تھے. اور ریزن یہی ہے جو آج چیئرمین صاحب کی آپ نے ابھی ایک کلپ دکھائی تھی کہ اگر یہاں سے اسپیڈ اپ کر دیں گے تو آگے کورٹ کے اندر جا کر جو ہیں وہ چیزیں پھنس جاتی ہیں، کیونکہ وہاں ابھی کیپیسٹی نہیں ہے. جیسے بتایا گیا کہ ابھی اس وقت بھی 1236 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہیں، اور اگر ہم مزید یہاں سے جو ہے وہ اسٹریم دیتے ہیں تو پھر یہ ڈیلے پہ ڈیلے جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس کا الزام اگین نیب پر آتا ہے کہ نیب جو ہے وہ کیس ڈیفینڈ نہیں کر رہی. صحیح. تو آج جیسے اصل ہوتا یہ ہے کہ کیسز جو ہیں وہ چونکہ وہاں جی ججز صاحب کی اویلیبل نہیں ہے، یا ان کے پاس جو ہے وہ ایک جج کے پاس جو ہے وہ 20 25 یا 30 کیس ہیں، تو وہ بھی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ایک ساتھ اتنے کیسز کو سنیں. ٹھیک ہے، لیکن بانی صاحب یہ بتائیے کہ مطلب آج بھی جو کیسز اپروو ہوئے آج جیسے ہوئے بلوچستان کے، میں جیسے ریفرنسز کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر میجورٹی کیسز جو تھے بلوچستان کے انویسٹیگیشنز کے اندر اور ریفرنسز کے اندر منظور ہوئے. اور یہاں پر جو کیپیسٹی ہے، ہیومن ریسورس ہے، میں پہلے وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مختلف ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو تقریباً ایوری ویک اور ایوری سیکنڈ ویک جو ہو رہے کیسز ہو رہے ہیں، تو ہے اتنی کیپیسٹی ٹو مینیج IOs، پروسیکیوٹرز، یہ تمام ہیں اس وقت نیب کے پاس ٹو ٹیک دیم ٹو اے کنکلوزیو اینڈ آل دیز کیسز؟ بھوانی صاحب میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں پہلے. الحمدللہ نیب کے پاس جو ہے وہ، میں بلوچستان کی بھی بات کروں یا پشاور کی بات کریں، آپ ریجنز کی بات کریں، اس وقت میرے اندازے کے مطابق صرف سکھر اور کراچی جو ہے جی وہ انڈر مینڈ ہیں، کیونکہ یہاں جو اتنا جو ہے وہ لوڈ ہے، وہ لوڈ کے لیے یہاں مزید آفیسرز کی ضرورت ہے.
اسپیشلی انویسٹیگیٹرز کی. یہ انڈرمینڈ ہے. اور یہ جو کیسز اب آج اپروو ہوئے ہیں, یہ دوسری سوال یہ ہے کہ جس میں سارے کیسز جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے, تو ایک ہم نے ایس او پی سنی ہے کہ ود ان 3 months یا ود ان 4 months اس کو آگے وی ہیو ٹو موو آن, یعنی ایک ریفرنس انکوائری اور اسٹیج سے آگے بڑھنا ہوتا ہے, انکوائری انویسٹیگیشن ریفرنس. تو یہ فالو کرنے کے لیے کوئی ایس او پی ہے, کوئی ریویو ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا کیس کی جب انکوائری لانچ ہوئی تھی, اب وہ کدھر ہے, ایسا کوئی میٹنگ ہوتی ہے؟ جی بالکل, یہ ریویو ہوتا ہے, اور ان تمام سچویشنز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیونڈ دی ڈیٹس ہیں تو ان کی اپروول لی جاتی ہے, اور وہ اپروول ایک دفعہ جو ہے وہ ریجنل ڈی جی دیتا ہے, پھر اگر اس سے زیادہ وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو اس کی اپروول چیئرمین صاحب کے یہاں سے لی جاتی ہے, اور ان کا جو ڈیلے ہے یا ان کا جو ایکسٹینشن ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ ہمیں انفارمیشن کا جو فلو ہے فرام دی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس وہ سلو ہوتا ہے, بیکاز ایز آئی آلریڈی مینشن ان پریویس ڈسکشنز کہ ہمارے یہاں چونکہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, تو اس انڈاکیومنٹڈ اکانومی میں چیزوں کو جو ہے جمع کرنا اور ٹائملی اور پھر ان کو لے کر آنا جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے کٹھن کام ہے. صحیح. اور دوسری بات ہے کہ چونکہ نمبر آف کیسز بہت زیادہ ہیں, یہ تو چلیں آپریشنل سائٹ تھی, اس وجہ سے جو مجھے تھوڑا سا اگر میں اس طرف آ جاؤں آج کی میٹنگ پہ, تو آج کی میٹنگ میں 2 ریفرنسز منظور ایسے ہوئے جو 2 زمینوں کے حوالے سے ہیں. ایک تو آمدن سے زائد اثاثے کا ہے, اور 2 ریفرنسز ایسے ہیں جو زمینوں کے حوالے سے. مجموعی طور پہ آپ یہاں پہ رہے کراچی میں, آپ نے بھی بڑی ریکوریز کی ہیں زمینوں کے حوالے سے. یہاں پر جو معاملہ ایک کے پی کے کا, خیر پختونخوا کا ہے, تقریباً 1975 ایکڑ اراضی کا, اور ایک جو آج بلوچستان کے حوالے سے جو سابق میئر اور سابق ناظم پر ہے, وہ تقریباً 5292 مربع فٹ کی زمین ہے, کوئی تقریباً 52 کروڑ روپے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت معاملہ ہے, وہ بھی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ہے. کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوتا ہے ان ریفرنسز کو آگے تک لے کر جانا, کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے سب کچھ؟ نہیں, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی میں نے بات کی ہے, چونکہ آپ کو یہ ساری کے ساری پروف جمع کرنے ہیں جو آپ نے کورٹ میں جا کے پروف کرنے ہیں, تو ان ڈاکیومنٹس کو, ان لیگل ڈاکیومنٹس کو جمع کرنا, اور یہ ان کے ساتھ جو آپ کے اکیوز ہیں ان کے ساتھ ان کے لنکس کو پروو کرنا, یہ بیسیکلی سارا کیس ہے. تو جہاں بیسیکلی بات ہے یہ زمینوں کے کیسز کی, اس میں تو آپ کو پھر بھی بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے, لیکن جہاں کیسز ہوتے ہیں ایکیومولیشن آف ایسٹس کی, جہاں بے نامی ایسٹس ہوتے ہیں, ان کو لنک کرنا اور ان کو ٹریک کرنا وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ جاب ہے. اچھا, وہ نسبتاً مشکل ہے. جیسے آج ایک کیس ہے صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلوچستان کے عمرانی صاحب, تو وہ آمدن سے زائد اثاثے کا ہے, تو وہ آپ کہتے ہیں کہ نسبتاً مشکل ہے بنسبت زمینوں کے کیس پر. جی صحیح. اچھا, یہ صحیح ہے. اچھا, ایک چیز اور میں اس سے پہلے کہ یہ جو بند ہوئی ہیں سر کیسز انکوائریز, اس پر تھوڑے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کھلتی جو ہیں وہ بھی ان میں سیاسی نام جب بھی ہوتے ہیں جو سوال اٹھتا ہے. آج کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف ایک بند ہوئی ہے انویسٹیگیشن, اب یہ کیوں بند ہوتی ہے؟ مطلب یہ بند ہونے کی وجہ, اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اصطلاح یا پھر ایک مجموعی طور پر تاثر یہ لے لیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ سیاسی کیس تھا تو کچھ ہو گیا تو اس وجہ سے بند کر دیا, کسی نے کہا تو کھل گیا, کسی نے کہا تو بند ہو گیا. تو یہ تاثر کو کس طرح زائل کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے تاثر, یہ فیکٹس کی بنیاد پر ہی بند ہوا ہے؟ بھوانی صاحب. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ان کمپلینٹ آتی ہے نیب کے پاس, اس کمپلینٹ کو انیشیلی پروسیس کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی گریوٹی کیا ہے, اور کیا یہ جو این اے او ہے نیب کا جو قانون ہے, اس قانون میں اس کی گنجائش ہے جو کمپلین کی گئی ہے, کیا اس قانون کے انڈر میں یہ آتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اس کو انکوائری کے لیے اپروو کیا جاتا ہے, یا اس کو جو ہے وہ فردر انکوائری کے لیے اپروو کیا جاتا ہے. اگر انکوائری کے دوران آپ کو جو ایویڈنس چاہیے وہ ایویڈنس فورتھ کمنگ نہیں ہے, یا آپ کو کنٹریری ایویڈنس ملتا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ کیس بند کرتے ہیں اور بند کرنے کی سفارش کرتے ہیں. اور یہی نیب کی جینیون انویسٹیگیشن کو جو ثابت کرنے کے لیے جو کافی ہے کہ سب لوگوں کے جن کے مطلب یہ کیسز میں آپ کو جو ہے وہ پروف نہیں ملتے, ایویڈنس نہیں ملتا, تو ان کیسز کو بند کیا جاتا ہے. اچھا, خواجہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, وہ یہ کہ
ہم نے دیکھا ہے مجموعی طور پر یہ حکومت بولتی ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی رقم آئے, مافیا کے خلاف آج بھی ہم نے جو سنایا ہے آپ کو کہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مافیا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں, NRO نہیں دیں گے. تو سر یہاں پر نیب 487 ارب کی ریکوریز کر چکی ہے چیئرمین نیب کی صدارت میں, جو اب موجودہ چیئرمین نیب ان کی صدارت میں. تو وائی ناٹ امپاور نیب وتھ فنڈز, وتھ فائنانس, وتھ آل دا ریکوائرڈ, جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کراچی میں جیسے انمینڈ ہے, تو وہ تمام فیسلٹیز فراہم کر کے وائی ناٹ گو تھرو نیب, یعنی نیب کو ایک آٹونومس باڈی بنا کے, تاکہ نیب ان کے ایسے لوگ جو کہ اپوزیشن کے بھی ہوں یا حکومت کے بھی, ان کے خلاف بڑھے, آگے کام کریں. بھائی صاحب دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ان مینڈ ہے جی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات کئی محکموں میں یا کئی سیٹوں کے اوپر کام کا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے, بندے کم ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ان کے پاس پرماننٹ جابز نہیں ہیں تو کانٹریکٹ بیسس کے اوپر 3 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے لوگوں کو ایمپلائے کر لیں, جو لوگ اس انویسٹیگیشن کے شعبے سے متعلق ہے یا جو کہ کام جانتے ہیں. ہماری پولیس جو ہے, ایون FIA, یہ لوگ انویسٹیگیشن میں بڑے ماہر ہیں. تو اگر ان کے جو ریٹائرڈ افسر 60 سال کی عمر سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, انویسٹیگیشن کے لیے اگر ان کو ری ایمپلائے کر کے کانٹریکٹ بیسس پہ رکھتے ہیں, 500,000 بندہ وہاں رکھتے ہیں کراچی میں, پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے کہ یہ آپ نے جو مین سوال کیا کہ کیس بند کیوں ہو جاتے ہیں, انکوائری انہوں نے کہا کہ جی ہاں بعض اوقات وہ کیس نیب آرڈیننس کے انڈر کور نہیں ہوتا, اس لیے ہم بند کر دیتے ہیں, یا اس میں سفیشینٹ پروف نہیں آتا. اور تیسری بات انہوں نے کی جی کہ ہماری جو انڈاکومنٹڈ جو ہے وہ اکانومی ہے. بات یہ ہے کہ ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ صرف آپ کو جوڑیا بازار میں یا یہ جو بزنس مینوں کا آپس میں وہ کاپی سے پینسل پہ لکھ کر ہر سیٹرڈے کو لین دین ہوتا ہے وہ ہے, لیکن اس اکانومی وہ جو انڈاکومنٹڈ ہے, آپ یقین کریں کہ اس میں اتنی ایمانداری ہے, کوئی ایک دوسرے کے پیسے نہیں کھاتا, جس نے سیٹرڈے کو جتنے دینے ہوتے ہیں اتنے دے دیتا ہے, وہ کاپی میں سے دوسرا کارڈ دیتا ہے. تو اس بریک کے بعد چل رہی ہے. اس بریک کے بعد آپ ڈاکیومنٹ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ زائد اثاثہ جو کیس ہوتا ہے, جیسے آج ایک کیس ہے بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اور یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو صوبہ سب میں زیادہ پسماندہ بظاہر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہے, وہاں کے آپ کیسز دیکھیں تو آپ حیران ہوتے ہیں. آج کی ایگزیکٹو بورڈ کے اندر زیادہ تر بورڈ آف ریونیو, اس کے علاوہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں زمینوں کے حوالے سے وہ, اور اس طرح کے کیسز ہیں جہاں پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن. تو لوٹ مار کا بازار بلوچستان میں جو ہم نے دیکھا, جو وہاں پر وزراء آئے انہوں نے کیا اور پوری طرح سے کیا, اور وہاں کے عوام کو متاثر کیا. یہ آج کے نیب اجلاس سے ثابت ہوتا ہے. اس بریک کے بعد آتے ہیں واپس ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ اہم جو فیصلے آج ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں ہوئے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچستان میں بالخصوص ہم نے بتایا کہ آج جو کیسز تھے وہ زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں لوٹ مار کی داستانیں جو بنی, وہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس ہوں, زمینوں کے کیس ہوں, بالخصوص ڈیولپمنٹ اتھارٹیز, بورڈ آف ریونیو کے افسران جو مل کر جو گٹھ جوڑ کے ساتھ پرائیویٹ پارٹیز کے ساتھ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں. خیر پختونخوا میں بھی ایک کیس ہے تقریباً 1975 ایکڑ اراضی کا سابق ممبر بورڈ آف ریونیو کے خلاف, اور اسی طرح سے کوئٹہ کے اندر سابق میئر, سابق ناظم, اس طرح کے آفیسر جو اس وقت مختلف بیوروکریٹس جن کے خلاف تقریباً 5292 مربع فٹ زمین کے حوالے سے تقریباً 52 کروڑ روپے, تقریباً 529 ملین روپیز کی اس وقت ایک ریفرنس آج منظوری دی گئی ہے. تو یہ سارے جو کیسز ہیں امپورٹنٹ, یہ سارے جو کیسز ہیں امپورٹنٹ, تانے بانے سارے زمینوں کی بندر بانٹ اور کوئٹہ بلوچستان میں جس طرح سے لوٹ مار ہوئی ہے, ان سب کی جو اس وقت ساری فہرستیں وہ ہم بے نقاب کر رہے ہیں پروگرام میں. آپ کے سامنے ایگزیکٹو اجلاس کے اہم فیصلے بھی رکھ رہے ہیں, اور کچھ اہم جو سوالات ہیں جو حکومتی نیریٹو ہے کرپشن کے خلاف اس پر بھی اٹھا رہے ہیں. ویسے آپ فرما کہ کس طریقے سے نیب اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو بڑھا سکتا ہے, لیکن سر یہ جو کوئٹہ میں ہم دیکھ رہے ہیں آج, جو ہم نے دیکھا ہے جو امپورٹنٹ کیسز آج ہیں, زیادہ تر بلوچستان ہم پسماندہ سمجھتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ پیچھے ہے, وہاں پر فنڈز کی کمی ہے. تو یہاں تو دیکھنے سے لگتا ہے ایک رئیسانیہ کیس آیا تھا, وہاں پر ہی پیسے برآمد ہو رہے تھے سیکرٹری فائنانس کے گھر سے, کیش برآمد ہو رہا ہے, سونا برآمد ہو رہا ہے. یہاں دیکھیں آپ تو کیسز کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آفیسر ہے, کوئی آفیسر ہے, اور زمینوں کی بندر بانٹ میں ملوث ہے, کسی پہ آمدن زائد. تو سر ساری ریسورسز صوبہ بلوچستان کی مجھے لگتا ہے کھا لی گئی ہیں ان آفیسرز کی طرف سے, ان سیاستدانوں کی طرف سے.
سر یہ صوبہ بلوچستان ہی نہیں ہے، سندھ بھی اس میں شامل کر لیں. آپ یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران اور یہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر ان کے اثاثے چیک کریں، اگر آپ فیز 8 میں جو پلاٹ خریدے گئے ہیں صرف انہی کی چیکنگ کروا لیں، ان میں آدھے پلاٹ اسی رشوت کے پیسوں سے خریدے گئے ہیں. سر یہ 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ ملتا تھا 1000 گز کا، یہ رشوت کے پیسے والوں نے بھاگ کے جو خریدا اس وقت 14 کروڑ اور 20 کروڑ کا ہوا ہے. تو یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ پیسہ رشوت کا ہے. اب وہ اس کو چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے. زمین خرید لی 1 پلاٹ، اب وہ لیا آپ نے 14 کروڑ کا شو کیا، میں نے 2 کروڑ کا لیا ہے. تو یہ ہے پیسہ سارا وہاں پہ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ فیز 8 چیک کروائیں ڈی ایچ اے کراچی کا، وہاں سے بھی آپ کو بڑا مال نکل آئے گا. اور خیزہ دوسری بات یہ کہ یہ جن کے خلاف آج 9 انکوائریز منظور ہوئی ہیں ریفرنسز سر، یہ پھر اگلا کام تو یہ کرتے ہوں گے کہ معزز وکیلوں کو فون کرتے ہوں گے اپنی لیگل رائٹ بیل کی استعمال کرنے کے لیے، جو اریسٹ نہیں ہوئے ہوتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فون آنا شروع ہو جاتے ہوں گے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے بعد. وہ تو اب ظاہر ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ منسلک ہے نا پیشہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انکوائریاں ہوئی ہیں یہ مبارکباد دیتے ہیں جی. اب ان کو بلوچستان کے جو بھی بورڈ ہے جنہوں نے یہ انکوائریوں کو آرڈر کیا ہے، اور اب انکوائریاں کر کے اس کو انویسٹیگیشن میں ڈالیں. یہ نہ ہو کہ پہلے 1236 انکوائریاں پتہ نہیں پینڈنگ ہیں، تو اگر یہ اس میں 9 اور بڑھ جائیں گی تو 1245 ہو جائیں گی. ایسا نہ کریں، اس کو جلدی کریں. میں نے سر پہلے بھی آپ ہی کے شاید پروگرام میں سجیسٹ کیا تھا کہ نیب کا نو ڈاؤٹ اوور ورکڈ ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ورک خود بڑھایا ہوا ہے کہ ان کا جو انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے اور جو انکوائری کا ہے اس کو تھوڑا مختصر کریں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں مرڈر کیس میں 14 دن کے اندر آئی او چالان سبمٹ کر دیتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں 18 والیوم 22 والیوم جو ہے اس کی کاپیاں بھی سپلائی ہو رہی ہیں ملزمہ کو. 22 ملزم ہیں، 22 ملزموں کو 18 کو 22 سے شرف دیں، پتہ نہیں 336 کتنی بن جاتی ہیں کاپیاں، وہ دینی پڑتی ہیں. تو ان کو نہ کوئی پڑھتا ہے نہ وکیل پڑھتے ہیں. میرے خیال میں ججوں کو تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو ایویڈنس پڑھتے ہیں جو سامنے آتی ہے. تو اس کو اگر مختصر کر دیں اور یہ جو 3600 صفحے دیتے ہیں اگر اس کو 100 صفحے میں یا 90 صفحے میں بنا دیں بن سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ امپورٹنٹ بلٹ پوائنٹس لیں، اس کے انگریڈینٹس لیں، نٹی چٹی میں نہ جائیں کہ چھوٹا کہ وہ ناظم آباد جانے کے لیے پہلے لسبیلا پل اس نے کراس کیا، پھر وہ گولی مار سے گزرا، پھر وہ آگے آ گیا ناظم آباد میں، پھر سید کالج آ گیا. اس طرح نہ کریں. آپ سیدھا کہیں جی کہ یہ گیا سیدھا ناظم آباد پہنچ گیا. اب وہ کیسے گیا یہ اس کا پرابلم ہے، ایکسپلین کریں. آپ اپنی انویسٹیگیشن میں بتا دیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں سے نکلا ہے یہاں گیا ہے. اب آپ چھوٹی ٹرانزیکشنز کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو وہ آپ ساری عمر پروو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، شارٹ اینڈ سمپل رکھیں. بانی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہیلو جی بالکل خواجہ صاحب آپ کا پوائنٹ آیا ہے. 1269 ریفرنسز موضوع عدالتوں میں اس وقت زیر سماعت ہیں. ابھی خواجہ صاحب جو فرما رہے ہیں اس پر بھی کچھ آپ اگر کہنا چاہیں وہ. دوسری بات یہ کہ یہ کس طرح سپیڈ اپ، کیونکہ آج جیسے 3 اور ریفرنسز منظور ہو گئے، یہ موضوع عدالتوں میں جائیں گے، پھر یہ بھی سماعت کے لیے پیش ہوں گے. تقریباً ہر ہفتے جس طرح میں نے کہا کہ ای بی ایم میں منظور ہوتے ہیں، یہ پائل اپ ہوتا رہتا ہے. لیکن کچھ ریفرنسز ایسے ہیں جن میں فیصلہ ہوتا بھی رہتا ہے تو یہ کم بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن ہے یہ جو ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ تو آگے وہاں پلی بارگین کرنے کے لگ جاتے ہیں. انہوں نے اتنا کمایا ہوا ہے کہ جیسے ان کی دم پہ پاؤں رکھتے ہیں وہ جیب سے پیسے نکال کے آفر کر دیتے ہیں کہ سر یہ لے لو. اور سندھ میں تو پلی بارگین کر کے واپس آ کے سارے انہی پوسٹوں پہ بیٹھ گئے تھے، اور بڑی بڑی پوسٹیں سیکٹری ویکٹری اس پہ آگے پیسے بھی دے کے آگے اور پھر آگے بیٹھ گئے. یعنی وہ پھر سے سٹارٹ کیا انہوں نے اپنا انجن. اور الطاف بانی صاحب آپ اس پر بات نہیں آئی، الطاف بانی صاحب سپریم کورٹ نے نکالا ہے بطور سابق ڈی جی. آپ مجھے بتائیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں سولوشن اس کا؟ جی دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ میں نے کراچی کی اور سکھر کے لیے میں نے ان مینڈ میں نے استعمال نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا انڈر مینڈ ہے، یعنی وہاں جتنی وہاں لوڈ ہے وہاں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جو ہمارے معزز وکیل صاحب نے بیرسٹر صاحب نے بات کی ریگارڈنگ ایمپلائمنٹ آف پولیس انویسٹیگیٹرز، تو میں گزارش یہ کروں کہ وہ پولیس انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ بیسیکلی فائنینشیل کرائم میں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور ہم جب 2008-9 میں ہم نے یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا تھا، اور ان کو بیچاروں کو انگریزی بھی لکھنا نہیں آتی. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ یہ قتل والے کیس کو اور اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے. دیکھیے قتل والا کیس جو ہے ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں آ کر ان آور اور 2 آورز،
تو وہ تو آپ کو اسپاٹ پہ ایویڈنس لینا ہے. ہم نے اگر جب ہم بات کر رہے ہیں ایسٹس کی تو ہم نے تو 25-25 سال اور 30-30 سال کے اس کے سارے گڑے مردے کھودنے ہیں, تو وہ تو اس کے لیے ساری چیزیں ہمیں لینی ہوتی ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو موجود عدالتیں آپ سے ایویڈنس طلب کرتی ہیں. وہ ایویڈنس جو ہے آپ کے پاس بھرپور ہونا چاہیے اور بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا بھی ویک ایویڈنس لے کے جاتے ہیں تو آپ کا کیس 1 منٹ کے اندر فارغ ہو جاتا ہے, بیکاز دی اکیوزڈ از دی فیورٹ چائلڈ آف دی لا. اوکے بھائی صاحب, کیونکہ وقت اختتام پہ پہنچا ہے, مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا سر. اسی نوٹ پہ خواجہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا سر. وہاں پہ پہنچا ہے, میں دونوں مہمان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو کنکلوڈ اگلے سیگمنٹ میں کریں گے. دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. بریک کے بعد واپس آ کے کنکلوژن آپ کے سامنے چھوٹا سا رکھیں گے. میں ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو جاتے جاتے بتاتے جائیں کہ کیپٹن ڈائٹ صفدر اعوان جو ہیں ان کے خلاف ایک ہم نے کہا جی اس وقت کے کیس بند ہوا ہے انکوائری کا. یہ کیس پی ڈبلیو ڈی کے خلاف تھا جو بند ہوا ہے. بیسکلی کیپٹن صفدر بھی اس میں ایک اکیوزڈ ہے کہ ان کو شاید پیسے ملے تھے, لیکن جو مین کیس ہے کیپٹن صفدر کے خلاف جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ شاید بند ہو گیا ہے, وہ جو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس ہے جو کہ نیب کے پی میں اس وقت چل رہا ہے. اٹ از آن انکوائری اسٹیج اور وہ تاحال جاری ہے, وہ بند نہیں ہوا ہے. تو یہ اس وقت ذہن میں رکھیں کہ کیپٹن صفدر کے خلاف ایسٹ بیونڈ مینز یعنی آمدن سے زائد اثاثے کی جو انکوائری ہے وہ تاحال جاری ہے. جو آج پریس ریلیز میں کیس ہے دیٹ از اباؤٹ پی ڈبلیو ڈی, تو اس کو وہ اس کے